بے شمار لوگ اس رنگ و بو کے فانی جہان میں آئے اور چلے گئے۔ زمانے کے لیل و نہار اپنی دھیمی اور پرفریب رفتار سے چلتے رہے اور آنے جانے والوں کا نظارہ کرتے رہے۔ چلے جانے والے افراد کا ذکر بھی ان کی وجود کی طرح مٹی میں مل گیا، لیکن بعض عظیم الشان اور رفیع الصفات ہستیاں ایسی بھی گزری ہیں جن کے وجود باسعود سے تو لوگ محروم ہو گئے، لیکن ان کے تذکرے کو لوگوں نے حرز جاں بنا لیا۔ ان کا نہ صرف نام بلکہ ان کا وہ عظیم المرتبت کام جو انہوں نے اس جہان بے ثبات میں رہتے ہوئے، زمانے کی شدائد کو سہتے ہوئے اور انتھک محنت کرتے ہوئے عرق ریزی اور جاں فشانی سے کیا تھا، وہ ابھی تک باقی ہے۔ اس کام نے نہ صرف ان کی شخصیت کو اجاگر اور ممتاز کیا بلکہ دین اسلام کے مسائل پر پڑی ہوئی گرد و غبار کو ہٹا کر اسے شیشے کی طرح صاف و شفاف بنا دیا۔ اور یہی وہ لوگ تھے جن کے قول و فعل، تقوی و طہارت، عدل و انصاف اور علم و عمل سے متاثر ہو کر ان لوگوں نے بھی نور ہدایت کی ضیاء پاشیوں سے اپنی زندگیوں کو منور کیا جو جہالت کی اتھاہ گہرائیوں میں سرتپا غرق تھے۔ انہی برگزیدہ صفات ہستیوں میں سے ایک ہستی علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے۔ آپ کی ذات بابرکات میں وہ تمام عالی صفات موجود تھیں جو ایک جلیل القدر عالم باعمل کے لیے مشعل راہ ہوا کرتی ہیں۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی ابو الفضل عبد الرحمن بن ابی بکر بن محمد جلال الدین سیوطی ہے۔ ابتدا میں آپ کا خاندان بغداد میں مقیم تھا، پھر تقریباً 9 پشت قبل ہجرت کر کے مصر کے شہر اسیوط میں آ کر آباد ہو گیا۔ علاقے کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو سیوطی کہا جاتا ہے۔ آپ یکم رجب المرجب 749 ہجری بامطابق 3 اکتوبر 1445 عیسوی کو قاہرہ میں پیدا ہوئے، جہاں آپ کے والد محترم مدرسۃ الشیخونیہ میں فقہ کے استاد تھے۔ آپ کے عہد طفلیت میں ہی جبکہ آپ کی عمر صرف 5-6 برس تھی، آپ کے والد صاحب کا سایہ شفقت آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ تاہم آپ کے والد صاحب کے ایک صوفی دوست نے آپ کو اپنا متبنہ بنا لیا۔ آپ کا حافظہ غضب کا تھا۔ ابھی آپ بامشکل 8 سال ہی کے تھے کہ قرآن کریم حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف علوم کی متعدد کتب، عہدۃ الاحکام، منہاج اور الفنا وغیرہ بھی حفظ کر لیں اور نامور اساتذہ و شیوخ کو سنا کر سند اجازت بھی حاصل کر لی۔ اس کے بعد مصر کے مشہور اساتذہ کرام اور ماہرین فن کے سامنے زانو تلمس طے کرتے ہوئے آپ نے تفسیر، حدیث، فقہ، نحو، معانی، بیان، لغت اور طب وغیرہ جیسے علوم میں مہارت حاصل کی۔ آپ 869 ہجری میں فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے حجاز تشریف لے گئے۔ بعد ازاں قاہرہ واپس آنے پر پہلے قانونی مسائل میں مشیر کی حیثیت سے کام کرتے رہے، پھر آپ کو اپنے استاد امام بلقینی رحمۃ اللہ علیہ کی سفارش پر مدرسۃ الشیخونیہ میں مدرس کی وہی جگہ مل گئی جہاں اس سے قبل آپ کے والد محترم مسند تدریس پر فائز تھے۔ 891 ہجری میں ایک بڑے مدرسے البیبریسیہ میں منتقل ہو گئے، لیکن رجب 906 ہجری میں آپ کو اسی منصب سے علیحدہ کر دیا گیا۔ آپ مدرسہ چھوڑ کر جزیرہ نیل کے شہر الروضہ میں گوشہ نشینی کی زندگی گزارنے لگے۔ تقریباً 3 سال بعد مدرسہ الببریسیہ میں آپ کے جانشین کا انتقال ہوا تو دوبارہ آپ کو سابقہ مسند کی پیشکش کی گئی، لیکن آپ نے اسے قبول نہ فرمایا۔ 17 سال کی کم عمری میں ہی آپ نے ادبی مشائل کا آغاز کر دیا۔ آپ نے علوم و فنون کے تمام شعبوں میں طبع آزمائی کی۔ آپ کی تصنیفات سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ آپ بڑے وسیع نظر اور جامع العلوم عالم تھے۔ آپ کی تصنیف کی نمایاں خصوصیت غیر معمولی ہمہ گیری و جامعیت ہے۔ ضخیم کتابوں کے علاوہ آپ نے چھوٹے بڑے بے شمار رسائل بھی لکھے۔ چھوٹے رسائل میں سے اکثر کا موضوع احوال آخرت ہے، جو کہ آپ کی خدا خوفی کی بین دلیل ہے۔ تصنیفات سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک طویل فہرست ہے۔ ایک قول کے مطابق آپ نے 561 کتب تحریر فرمائیں۔ آپ کی بعض تصنیفات فی الواقع بڑی انمول ہیں،
کیونکہ وہ بعض گم شدہ قدیم علمی کتب، علوم و معارف کے قیمتی ذخائر اور امت مسلمہ کی کھوئی ہوئی متاع عزیز کی خالی جگہ پر کرتی ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے امت اسلامیہ کے علمی خزانے میں مختلف علوم و فنون، ادب و بلاغت، طب و اصول طب، فقہ و اصول فقہ پر گراں قدر تصانیف کا اضافہ فرمایا۔ خاص طور پر قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ کی خدمات روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی کی تباہ شدہ تصانیف میں سے چند ایک کے اسماء بطور نمونہ پیش خدمت ہیں۔ الدار المنصور فی تصنیف المعصور، یہ 6 جلدوں میں ہے۔ لباب النقول فی اسباب النزول، جلالین، مجمع البحرین و مطلع البدرین، معترک القرآن فی اعجاز القرآن، جامع المسانید، الخصائص الکبریٰ، شرح الصدور فی شرح حال الموتى فی القبور، البدور السافرہ فی امور الآخرہ، النقابہ، الاشابہ النظائر النحویہ، اللمز حرفی فی العلوم اللغہ، بدائع ظہور فی وقائع دحور۔ بالآخر عالم اسلام کا یہ عظیم اور ہونہار سپوت 18 جمادی الاولیٰ 911 ہجری بمطابق 17 اکتوبر 1505 عیسوی میں امت محمدیہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داغ مفارقت دے کر دار فانی سے دار عقبہ کی طرف کوچ کر گیا، اور امت مسلمہ ایک قابل فخر فرزند ارجمند سے محروم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی قبر پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے اور جنت الفردوس میں آپ کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔